بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے وضع اور وضع کی قسمیں۔ تو سب سے پہلے ہم علماء کی روش پر چلتے ہوئے وضع کی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وضع کی کیا تعریف ہے، علماء کس طرح سے اس وضع کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو وضع کی پہلی جو تعریف جیسا کہ کتاب الموجز میں بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ کسی لفظ کو معنی کے لیے جعل اور اس پر دلالت کرنے کے لیے معین کرنا، یعنی ہمارے پاس کچھ میننگس ہے اور ان معانی کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے مافی ضمیر میں کچھ مطالب ہے کہ جو ہم دوسروں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ کائنات میں کچھ اشیاء موجود ہے کہ جن کو ہم دوسروں کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم کچھ الفاظ کے ذریعے ان معانی کو دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کچھ الفاظ کو ہم ان معانی پر دلالت کرنے کے لیے مختص کرتے ہیں، کیونکہ معانی بھی بے تحاشا ہے اور الفاظ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ہم ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے مختص کرتے ہیں تاکہ جب بھی یہ لفظ بولا جائے تو وہی معنی ہم سمجھ سکیں۔ تو کسی لفظ کو اگر کوئی واضح کسی معنی کے ساتھ جب مختص کرتا ہے تو اس اختصاص کرنے کے جو عمل ہے یا جو تخصیص ہے یا جو ایک لفظ کو معنی کے لیے جو تعیین ہے اس کو وضع کہا جاتا ہے۔ جیسے میرے پاس کیا ہے، ایک لفظ موجود ہے، وہ لفظ پانی ہے، تو میں اس لفظ پانی کو کس کے لیے میں استعمال کرتا ہوں؟ جسم سیال بارد بالطبع، یعنی وہ جو مائی شے ہے، اس مائی شے کو بیان کرنے کے لیے وضع کرنے والے واضعین نے کس کو وضع کیا؟ لفظ پانی کو وضع کیا ہے۔ ابھی جب بھی پانی کہتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک خاص معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اور وضع کی ایک اور تعریف بھی بیان ہوئی ہے، وہ تعریف کیا ہے؟ وہ تعریف اس تعریف سے تھوڑی سی بہتر تعریف ہے۔ وہ کیا ہے وہ تعریف یہ ہے کہ یا لفظ کا معنی کے ساتھ مختص ہونے اور ان دونوں میں موجود خاص رابطے کو وضع کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے، ہمارے پاس ایک لفظ موجود ہے اور دوسری طرف ایک معنی موجود ہے، یہ اس لفظ کے اور معنی کے درمیان ایک رابطہ موجود ہے، ایک کنیکشن موجود ہے، ایک قسم کا ریلیشن موجود ہے۔ اس اختصاص کی وجہ سے جو ان دونوں میں رابطے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، ہم جب بھی لفظ ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً وہی معانی آ جاتے ہیں جن کے لیے ان الفاظ کو کسی نے وضع کیا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یقیناً آ رہا ہوگا کہ ان دو تعریفوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایک ہی تعریف بیان ہوتی تو ٹھیک تھی، یہ کیوں دو تعریفیں ہو گئی ہے؟ اور اگر یہ دو تعریفیں اگر بیان ہوئی ہے تو ان تعریفوں میں سے کون سی تعریف بہتر ہے اور کیوں یہ تعریف دوسرے کی نسبت سے بہتر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری جو تعریف ہے وہ تعریف بہتر ہے، اور اس کے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بہتر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جیسے کہ علماء منطق بیان کرتے ہیں کہ تعریف جامع افراد اور مانع اغیار ہونی چاہیے، یعنی جو بھی تعریف اپنے تمام تر مصادیق کو اپنے اندر شامل کرے گی وہ تعریف دوسرے کی نسبت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں اور جو مصادیق ہے اور دیگر علوم کے جو مختلف مسائل ہے وہ اس میں نہ آئیں، صرف اپنے مصداق کو ہی شامل کرے، اپنے افراد کو اس میں شامل کرے۔ تو یہاں پر کیا ہے، دوسری تعریف جو بیان کی ہے وہ تعریف زیادہ بہتر ہے۔ اب کیوں بہتر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ دوسری تعریف جامع افراد ہے اور پہلی تعریف جو ہے جامع افراد نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے ایک اور سوال جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ جامع افراد سے کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں وضع کی بنیادی جو بیسک اور اسینشل جو دو قسمیں ہیں
وہ دونوں کے دونوں قسمیں قسم دوم میں شامل تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن تعریف اول میں یہ دونوں قسمیں شامل نہیں ہے۔ تو وہ کون سی دو قسمیں ہیں کہ جو تعریف دوم میں شامل ہیں لیکن تعریف اول میں شامل نہیں ہے؟ تو وہ دو قسموں میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ وضع تعینی ہے، اور وضع تعینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی واضح خاص کسی لفظ خاص کو کسی معنی کے ساتھ مختص کریں تو اس وضع کو وضع تعینی کہا جاتا ہے۔ مثلا کہ کسی نے کیا دیکھا؟ پتھر کو دیکھا، ایک ٹھوس قسم کے ایک شے ہے، اس کو اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک خاص کیا کرتا ہے؟ ایک لفظ کو اس معنی کے لیے معنی سے وہ پتھر جو ہمیں نظر آ رہا ہے خارج میں وہ کیا؟ وہ ایک معنی ہے، اس معنی کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک لفظ پتھر کو اس کے لیے کیا کیا؟ وضع کیا۔ تو یہاں جو اختصاص پیدا ہو رہا ہے کیا ہوا ہے؟ ایک شخص نے ایک لفظ کو کسی دوسرے معنی کے لیے کیا کیا ہے؟ وضع کیا ہے۔ جیسا کہ آج کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جدید جو انوینشن ہے، نئی نئی چیزیں جب جو ہے اختراع لوگ کر رہے ہیں تو وہاں پر جو مخترعات ہے، جو مبتکرات ہے کہ ان کے لیے اپنی طرف سے کوئی نام تجویز کرتے ہیں۔ مثلا کمپیوٹر ہے، مثلا موبائل ہے، اسی طرح سے آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ ہے، اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں مثلا کیا؟ موبائل کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہم سنتے ہیں اور یہ کسی معنی پر جو الفاظ دلالت کر رہے ہیں، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، مثلا انٹرنیٹ ہے، یہ الفاظ کیا ہے؟ یہ الفاظ بعض معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ کمپیوٹر کسی خاص ایک آدمی نے جس نے اس کو ایجاد کیا ہے، اس نے ایک قسم کی مشین کو ایک الیکٹرانک ڈیوائس کے اس نے کیا کیا ہے؟ وضع کیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ معنی جو کمپیوٹر جو ہم دیکھ رہے ہیں، الیکٹرانک جو ڈیوائس ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ معنی ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے کمپیوٹر COMPUTER یہ جو لفظ وضع کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے اور اس کو کہتے ہیں وضع تعینی۔ اور وضع کی دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے اس وضع کو کہا جاتا ہے وضع تعینی۔ وضع تعینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کسی معنی کے ساتھ اختصاص پیدا کرتا ہے، لیکن یہ جو اختصاص ہے یہ اختصاص کیا ہے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے ایک لفظ کسی معنی کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے۔ وہاں پر کوئی واضح خاص مکمل ایک پلاننگ کے ساتھ ایک لفظ کو کسی معنی کے لیے اس نے وضع کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اساتذہ میں سے شیخ الاسلام کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں، تو یہ سارے کیا ہے؟ قاری صاحب کہتے ہیں مثلا۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہم اپنے اساتذہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا بعض علوم کے جو متبحر ہوتے ہیں ان کے لیے خاص جو اسماء ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ ان کے والدین نے ان کے لیے تو وضع نہیں کیا تھا، لیکن کیسے یہ الفاظ ان علماء کے ساتھ، ان محققین کے ساتھ مختص ہو گئے ہیں؟ کثرت استعمال کی وجہ سے۔ اس کثرت استعمال کی وجہ سے اگر کوئی لفظ کسی معنی کے ساتھ مختص ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے وضع تعینی۔ اب ہم چلتے ہیں دوبارہ اسی تعریف کی طرف، اور اس تعریف میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے پہلی تعریف میں کون سے وہ ایسے الفاظ ہیں جس کی وجہ سے یہ تعریف صرف وضع تعینی کو شامل کر رہی ہے اور وضع تعینی کو شامل نہیں کرتی۔ تو اس میں آپ دیکھیں الفاظ میں سے یہاں موجود ہے کسی لفظ کو معنی کے لیے جعل اور اس پر دلالت کرنے کے لیے معین کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ معین کرنا، یہ جعل کرنا کسی ایک آدمی کا کام ہے، اور یہ کیا ہے؟ جعل اور تعیین یہ کسی خاص شخص سے ہی یہ ممکن ہے، اس لیے کہ جعل کرنا اور معین کرنا جب ہم نے کہا تو اس میں وہ وضع تعینی ہی شامل اس میں کر سکتے ہیں ہم، وضع تعینی اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہم نے کیا کہا دوسری تعریف میں ہم نے یہ کہا کہ لفظ کے یا لفظ کا معنی کے ساتھ مختص ہونا، بس ایک لفظ ہے جو کسی ایک معنی کے ساتھ مختص ہو رہا ہے، بس یہ جو اختصاص ہے کبھی کسی مخصص کے اختصاص کی وجہ سے ہے، کسی شخص کے مختص کرنے کی وجہ سے ہے، یا وہ اختصاص کس وجہ سے ہے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے ہے۔ بس اس تعریف سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وضع کی دو تعریفیں علماء نے بیان کی ہے، اور ان دو تعریفوں میں سے دوسری جو تعریف ہے وہ تعریف بہتر ہے، اس لیے کہ یہ تعریف جامع افراد ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔